بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت و عظمت عطا فرمائی ہے تو وہ علم والوں کو عطا فرمائی ہے، مال والوں کو عزت اور عظمت نہیں ملی۔ اور ایک بات سمجھیے، دینی مدارس میں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، علم فقہ ہے، اصول فقہ ہے، صرف، نحو، ادب، جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان تمام علوم کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ لیا جائے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت دنیا کے سارے کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ایک خط ہے۔ جس طرح دنیا میں عہدے ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے نیچے چپڑاسی ہے، پھر کلرک ہے، پرائمری کا استاد ہے، مڈل کا استاد ہے، ہائی کا استاد ہے، ہائر سیکنڈری کا استاد ہے، اس کے اوپر کالج کا استاد ہے، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، وزیر تعلیم ہے، وزیر اعظم ہے، صدر مملکت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کو اسکول کا چپڑاسی خط لکھے، آپ شرم کی وجہ سے کسی کو دکھائیں گے نہیں کہ مجھے چپڑاسی نے خط لکھا ہے، لیکن اگر آپ کو ملک پاکستان کا صدر خط لکھے، آپ ہر کسی کو دکھائیں گے کہ مجھے دنیا کے باوقار ترین آدمی نے خط لکھا ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا خط ہے۔ اگر آپ مدرسے کے بچوں میں اور سکول کے بچوں میں یہ فرق کرنا چاہتے ہیں کہ سکول کے بچے لائن بنا کر چلتے ہیں، ان کا یونیفارم ایک جیسا ہے، ان کی ٹوپی ایک جیسی ہے، ان کا لباس ایک جیسا ہے، وہ بڑے خوبصورت بھی ہیں، وہ بڑے مالدار بھی ہیں، مدرسے کے بچوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی، تو آپ اس طرح فرق نہ کیجئے۔ آپ ان کے لیے فرق اس طرح کیجئے کہ جو کتاب ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے، جو کتاب ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے، جو کتاب وہ پڑھتے ہیں وہ مخلوق کی لکھی ہوئی ہے، جو کتاب یہ پڑھتے ہیں یہ خالق کی لکھی ہوئی ہے، جو کتاب وہ پڑھتے ہیں وہ مرزوق کی لکھی ہوئی ہے، جو کتاب یہ پڑھتے ہیں یہ رازق کی لکھی ہوئی ہے، جو کتاب وہ پڑھتے ہیں وہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، جو کتاب یہ پڑھتے ہیں یہ غلطیوں سے پاک ہے، جو کتاب وہ پڑھتے ہیں اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، جو کتاب یہ پڑھتے ہیں یہ عظمتوں سے بھری ہوئی ہے، جو کتاب وہ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے، جو کتاب یہ پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے والوں کے پیروں کے نیچے فرشتے بھی اپنے پر بچھا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو بتائیے اب ان کی عزت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کی عزت کریں گے، کیوں کریں گے؟ قرآن کی وجہ سے کہ ان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب ان کی نسبت اونچی ہوئی تو یہ بھی اونچے ہو گئے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب ہم ان کی عزت قرآن کی وجہ سے کریں گے تو قرآن نے جن کو یہ کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کی عزت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان سے محبت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ جن کو قرآن نے کہہ دیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، تو بتائیے ان سے محبت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ صحابہ کی عزت کا تحفظ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صحابہ کی عظمت کو پھیلائیں گے یا نہیں پھیلائیں گے؟ قرآن نے جب کہہ دیا صحابہ وہ شخصیات ہیں، اولئک هم الصادقون صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون صحابہ ہیں، اولئک هم المفلحون صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ ہیں، فاما من اعطى واتقى صحابہ ہیں، وصدق بالحسنى صحابہ ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صحابہ ہیں، الذین یؤمنون بالغیب صحابہ ہیں، ویقیمون الصلاۃ صحابہ ہیں، ومما رزقناہم ينفقون صحابہ ہیں۔ صحابہ کے لیے اللہ نے دنیا کی ہر عزت کو، ہر عظمت کو، ہر رفعت کو، ہر مقام کو، ہر مرتبے کو، دنیا کی ہر چیز کو صحابہ کے نام کر دیا ہے۔ اس لیے آج یہاں سے یہ عزم لے کر جائیے، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھیں گے، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں گے، اور اگر کوئی صحابہ کی عزت اچھالے گا، ابو بکر کے ایمان پہ بحث کرے گا، تو پھر ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ تحفظ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جانیں نچھاور کر دیں گے، کہیے انشاءاللہ تحفظ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جانیں نچھاور کر دیں گے۔ اگر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ آپ
کی انشاءاللہ میں وہ جرت نظر نہیں آ رہی، وہ صداقت نظر نہیں آ رہی۔ اب حضرات صحابہ کی عزت کا تحفظ کیجئے اور کھڑے ہو جائیے اور یہ عزت کیجئے، جب تک دم میں دم ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک سانسیں بحال ہیں، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، ہاتھوں کو ہلائیے اور یہ عزم کیجئے کہ جب تک جسم میں جان ہے صحابہ کی عزت کا تحفظ ہم کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کا یہ عزم کھڑے رہیے اور ہاتھوں کو ہلاتے رہیے، آپ کا یہ ارادہ اسی طرح رہا، پھر آپ کے لیے ہی خالق کی طرف سے اعلان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق کروں گا۔ مولا غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، تو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل اپنے سے کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے اب شعلوں کی ردائیں پہنی ہے، یہ جال قوت سیادوں کے اب گلے سڑنے والے ہیں۔ ہمت ہی نہیں طوفانوں میں کہ جذبوں کو ہمارے چھین سکے، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں کہ جذبوں کو ہمارے چھین سکے۔ جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ والسلام۔